آئیے شروع کرتے ہیں۔ قدیم راپا نوئی کے عظیم الجثہ پتھر کے مجسموں سے لے کر آج کے اس تیز ترین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور تک انسانی دماغ ہمیشہ سے ہی نیا بنانے اور سخت ترین حالات میں ڈھلنے کے لیے بے چین رہا ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم بقا کی اس انوکھی اور حیران انگیز جدوجہد پر روشنی ڈالیں گے۔ 1000 سال کا سفر، پتھر کے عظیم مجسموں سے ڈیجیٹل دماغ تک۔ یہ جملہ اس بات کا نچوڑ ہے کہ صدیوں سے انسانی صلاحیت کتنی کمال رہی ہے۔ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ وقت و حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کا یہ سلسلہ آخر کہاں سے کہاں تک آ پہنچا ہے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا خاکہ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا، راپا نوئی کے انکشافات۔ دوسرا، تاریخ پر ماحولیاتی خطرات۔ تیسرا، اے آئی کی تیز ترین پیش رفت۔ اور آخر میں اوپن اے آئی کا کارپوریٹ ڈرامہ۔ حصہ نمبر 1، دی راپا نوئی ریویلیشنز۔ ایسٹر آئلینڈ اور وہاں کے مشہور موائے مجسموں کے بارے میں صدیوں سے جو مفروضے سچ مان لیے گئے تھے، انہیں حالیہ تحقیق نے بالکل غلط ثابت کر دیا ہے۔ اصل کہانی واقعی سوچ سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ ان لوگوں نے درخت کاٹ کر اپنا ماحول خود تباہ کیا، اور ان 80 ٹن وزنی مجسموں کو گھسیٹنے کے چکر میں ان کا معاشرہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ لیکن نئی تحقیق حقیقت کا بالکل نیا رخ دکھاتی ہے۔ یہ لوگ ایسی قوم تھے جو شدید اور طویل خشک سالی کے باوجود کامیابی سے زندہ رہے۔ انہوں نے ان مجسموں کو لٹا کر نہیں بلکہ سیدھا کھڑا کر کے چلایا تھا، اور ان کی آبادی تباہ ہونے کے بجائے ایک چھوٹی مگر مستحکم تعداد میں ہمیشہ باقی رہی۔ ان مجسموں کو چلانے کا طریقہ دراصل ایک لاجواب انجینئرنگ تھی۔ یہ کوئی عام گھسیٹنے کا عمل بالکل نہیں تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ رسی کو سیدھے کھڑے مجسمے کے دونوں اطراف باندھا جاتا اور چھوٹی ٹیمیں اسے دائیں اور بائیں ہلاتی تھیں۔ اس ہلکے سے جھکاؤ سے حرکت پیدا ہوتی اور پھر یو شیپ راستوں پر انہیں قدم بقدم آگے بڑھایا جاتا۔ تحقیق دانوں نے تجربہ کر کے دیکھا کہ صرف 18 افراد نے مل کر 4.35 ٹن وزنی ایک نقلی مجسمے کو محض 40 منٹ میں 300 فٹ تک چلا کر دکھا دیا۔ اب یہاں ایک بڑا دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تمام مجسمے ساحل سمندر کے قریب ایک ہی جگہ کیوں جمع ہیں؟ صدیوں تک چلنے والی خشک سالی میں ان موئی مجسموں کا وہاں ہونا کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ کسی بہت ہی اہم چیز کی نشاندہی کر رہے تھے۔ اور وہ اہم چیز تھی پینے کا صاف پانی، زمین کے اندر کا میٹھا پانی، جسے ایکوافر یا گراؤنڈ واٹر ڈسچارج کہتے ہیں، ساحل کے قریب زمین سے باہر نکلتا تھا۔ یہ تھوڑا بہت سمندری پانی سے مل ضرور جاتا تھا، لیکن پینے کے لیے محفوظ اور زندہ رہنے کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ تو مجسمے ٹھیک وہیں کھڑے کیے گئے جہاں لوگ پانی پینے کے لیے جمع ہوتے تھے، کیونکہ یہ صدیوں تک ان کی بقا کا واحد سہارا تھا۔ ڈی این اے کی حالیہ تحقیق ایک اور زبردست انکشاف سامنے لائی ہے۔ 1600 کی دہائی میں کسی اچانک آبادی کی تباہی کا کوئی وجود ہی نہیں ملتا۔ آبادی تباہ نہیں ہوئی، بلکہ 3000 افراد سے کم پر بالکل مستحکم رہی۔ اور ہاں، انہوں نے سخت موسم سے نپٹنے کے لیے پتھروں کے چھوٹے باغات بنائے تھے، جو ان کی اہم فصلوں کو تیز ہوا اور نمکین پانی سے بچاتے تھے۔ کمال کی لچک تھی اس قوم میں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حصہ نمبر 2، تاریخ پر ماحولیاتی خطرات۔ قدیم زمانے میں جن قدرتی آفتوں کا انسانوں نے سامنا کر کے خود کو بچایا، آج وہی قدرتی طاقتیں ہماری محفوظ تاریخی عمارات کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینے کا خطرہ بن چکی ہیں۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ یونیورسٹی آف ہوائی کی ایک تحقیق سے لگایا جا سکتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ 2080 تک راپا نوئی کا مشہور آہو ٹونگاریکی، جہاں 15 موئی مجسمے شان سے کھڑے ہیں، سمندر کی سطح بڑھنے کی وجہ سے ڈوب جانے کے شدید خطرے میں ہے۔ یہ ہماری تاریخی وراثت کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف ایک جزیرہ تک محدود نہیں۔ پیرو میں چین کے مٹی کے آثار ایل نینو کی زد میں ہیں، تو کینیڈا کے ہرشل آئلینڈ میں پرما فراسٹ پگھل رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے باگر ہاٹ میں نمکین پانی تباہی مچا رہا ہے، جبکہ برطانیہ کے ساحلی قلعے طوفانوں کی وجہ سے گھس رہے ہیں۔ اٹلی کا تاریخی شہر وینس بھی سمندر کی بڑھتی ہوئی سطح کا مقابلہ کر رہا ہے۔ غیر یقینی موسم دنیا بھر کی قدیم تعمیرات کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکا ہے۔ چلیے قدیم آثار سے نکل کر سیدھا آج اور آنے والے کل کی دنیا میں چلتے ہیں۔ حصہ نمبر 3، دی اے آئی اسپیڈ رن۔
صدیوں پر محیط قدیم انسانی تجربات اور آج کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہر ہفتے بدلتی ہوئی دنیا کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر موجودہ AI لینڈسکیپ پر نظر ڈالیں تو مختلف کمپنیوں کے درمیان ایک زبردست مقابلہ چل رہا ہے۔ اوپن AI کا نیا GPT 5.5 انسٹنٹ اب مزید تیزی سے مختصر جوابات دیتا ہے۔ اینتھروپک کے مینجڈ ایجنٹس ڈریمنگ کے ذریعے خود بخود اپنی بہتری کر رہے ہیں، اور XAI کا گروک 4.3 کمپیوٹیشن کے لحاظ سے انتہائی سستا اور کفایتی ثابت ہو رہا ہے۔ یہ سب تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی متوازی پیش رفت ہیں۔ اینتھروپک کی اس ڈریمنگ خاصیت کی بات کریں تو یہ کانسیپٹ بالکل مختلف ہے۔ اب AI صرف ایک عام چیٹ باٹ نہیں رہا، بلکہ خود مختار ہوتا جا رہا ہے۔ ڈریمنگ اصل میں پردے کے پیچھے کام کرنے والا ایک ایسا عمل ہے جس میں AI اپنے پچھلے سیشنز اور باتوں کا خود جائزہ لیتا ہے، اہم پیٹرنز نکالتا ہے اور خود ہی ورک فلوز کو بہتر بناتا ہے۔ یعنی سسٹم خود بخود سیکھ کر مزید سمارٹ ہو رہا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ AI اب صرف کمپیوٹر اسکرین تک محدود نہیں رہا، یہ مکمل طور پر فزیکل دنیا کا حصہ بن رہا ہے۔ جیسے ایپل ایسے ایئرپوڈز لا رہا ہے جس میں کیمراز شامل ہوں گے تاکہ AI آس پاس کا ماحول دیکھ سکے۔ انویڈیا اور اسپین مل کر گھروں کے اندر چھوٹے AI ڈیٹا سینٹرز لگانے پر کام کر رہے ہیں، اور اسپوٹیفائی اب ہر صبح روزانہ AI کی مدد سے مکمل اور نئی کسٹمائز پوڈ کاسٹ تیار کر کے دے رہا ہے۔ یہ واقعی میں ایک نیا دور ہے۔ حصہ نمبر 4، انسائیڈ دی اوپن AI ڈراما۔ ان ایڈوانس ٹیکنالوجیز کو چلانے کے پیچھے آخر ہیں تو انسان ہی، اس لیے تھوڑا ان حقائق کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیتے ہیں۔ ایلون ماسک اور سیم آلٹمن کے مقدمے کے دوران اوپن AI کے بورڈ روم کی اندرونی کہانیاں سامنے آئیں، جو بتاتی ہیں کہ دنیا کی سب سے طاقتور AI کمپنی کے اندر چل کیا رہا تھا۔ مثال کے طور پر سیم آلٹمن کو ہٹائے جانے والے دن کی ان لیک میسیجز کو اگر دیکھا جائے، سیم آلٹمن نے پوچھا، کیا تم بتا سکتی ہو کہ حالات اچھے ہیں یا برے؟ ستیہ اور باقی لوگ پریشان ہیں، جس پر میرا مرادی نے خاری حقیقت بتاتے ہوئے چھوٹا سا جواب دیا، حالات بہت برے ہیں۔ یہ جملے اس شدید کارپوریٹ دباؤ اور ہراس کو ظاہر کرتے ہیں جو سیفٹی سٹینڈرڈز پر اختلافات اور مائکروسافٹ کی بے چینی کی وجہ سے جنم لے رہا تھا۔ بات چیت اسی پریشانی میں آگے بڑھتی ہے۔ سیم لکھتے ہیں، وہ اپنے اس فیصلے پر قائم ہے کہ مجھے نکال دیا جائے یا کوئی نئی بات ہے؟ میرا جواب دیتی ہے، ہاں، وہ چاہتے ہیں کہ تم چلے جاؤ۔ ان میسیجز سے اس وقت پھیلی ہوئی افراتفری کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ اس لیول کی ٹیک کمپنی کا حال تھا جس پر پوری دنیا کی نظریں ٹکی تھیں۔ اس ہنگامی صورتحال کے آخر میں انتہائی بڑے داؤ پر لگی ایک تجویز سامنے آئی۔ سیم آلٹمن آخر میں لکھتے ہیں، رکو، میرے پاس ایک دلچسپ خیال ہے۔ کیا ہو اگر مائکروسافٹ اوپن AI کو خرید لے تو کیا اس سے بورڈ کو وہ گورننس مل جائے گی جو وہ چاہتے ہیں؟ یہ رویہ واضح کرتا ہے کہ اعلیٰ سطح پر کیسا کارپوریٹ پریشر ہوتا ہے اور راتوں رات کیسے اہم فیصلے میدان میں آ جاتے ہیں۔ یہ ساری معلومات آج کارپوریٹ تاریخ کا ایک اہم اور زندہ حصہ بن چکی ہیں۔ تو ان ساری باتوں کے بعد ایک گہری سوچ ذہن میں ابھرتی ہے۔ اگر صدیوں پہلے ایسٹر آئی لینڈ کے ان عظیم پتھر کے موئے مجسموں کو دیکھا جائے جو بقا اور پانی کے حصول کے لیے بنائے گئے تھے، اور آج کے اس بے تحاشا تیزی سے بڑھتے ڈیجیٹل اور AI کے دور کا جائزہ لیا جائے، تو مستقبل کی آنے والی تہذیبیں ہماری ان ڈیجیٹل اور AI کی تخلیقات کو آخر کیسے دیکھیں گی؟ کیا وہ انہیں آج کے زمانے کے ڈیجیٹل موئے مجسموں کے طور پر یاد رکھیں گی؟ یہ ایک ایسی سوچ اور گہرا سوال ہے جس پر ضرور غور کیا جانا چاہیے کہ انسانی تخلیق، بقا اور ترقی کا یہ سفر آگے کس منزل کی طرف جائے گا۔ اور اسی دھیان دلانے والے سوال کے ساتھ یہ تجزیہ یہیں مکمل ہوتا ہے۔